سب سے بڑا بوجھ جو ہے پاکستان کے اوپر وہ پاکستان کی حکومت خود ہے. میں بجلی کا بل دینے کے بعد، گیس کا بل دینے کے بعد، بچوں کی فیس دینے کے بعد اب میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، چاہے وہ مہنگائی کی شرح گر رہی ہے یا نہیں گر رہی. میں کچھ خریدنے کے قابل نہیں. قوت خرید کا سمجھیے کہ بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے آپ پاکستان. کیونکہ اس کے ذخائر خدا نے پاکستان میں بہت سارے دیے ہیں. تو اس میں جو عالمی منڈیاں ہیں وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کو پاکستان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کے بہاف پر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے ساتھ آن لائن ویڈیو میٹنگ کر رہے ہیں، خاص طور پر جو حال ہی میں IMF کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے اس پر. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم. تھینک یو فار یور ٹائم، ویری ارلی مارننگ. آپ کو ہم ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں، اور جو مجھے آپ کی چیز پسند ہے وہ یہ کہ آپ بہت بریف، بہت کلیئر، بہت اسٹریٹ اور اسے کمپلیکیٹ کیے بغیر، جو ہمارے خاص طور پہ جو اکانومسٹ ہیں وہ چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں کہ کامن مین نہیں سمجھ سکتا. تو دیٹ آئی ایڈمائر اے لاٹ اباؤٹ یو. تھینک یو، ذرا نوازی آپ کی. ڈاکٹر امجد علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فاؤنڈنگ ممبر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ. ڈاکٹر صاحب آپ شروع کیجیے سوال. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی بہت شکریہ. میں اس کو کیونکہ یہ جو کرپشن کی کہانی IMF کی رپورٹ میں آئی، اور یقیناً یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، میرا خیال ہے ہم کم از کم بھی نہیں تو 30-40 سال سے تو ہم ایز نیشن سن رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایکسپلینیشنز بھی ہیں، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے اس پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں. تو میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ آپ اس کا تھوڑا جو انالیسز کریں وہ کچھ اس طرح کریں کہ ہماری جو نیشن ہے، قوم ہے، اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں اشرافیہ کی کرپشن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ عوام کی بربادی کی کہانی ہے. یہ میری اور ہم سب لوگوں کی بربادی کی کہانی ہے، ہمارے بچوں کی بربادی کی کہانی ہے، جن کو نہ تعلیم مل سکی، نہ روزگار مل سکا. تو شاید مجھے لگتا ہے عوام کو اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا 30 سال سے، کیونکہ وہ پھر اس پہ ایک اوپیم لے کر پھر سو جاتے ہیں، اور وہ یہ جو کرپشن کا یہ جو سٹریک ہے، یہ گراف ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کیونکہ آپ بہت بے باک تبصرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ اس کو ذرا اس طرح بتائیں کہ یہ عوام کو سمجھ آئے کہ یہ ان کو یہ کرپشن جو ہے ان کو ختم کر رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، نقطہ آپ نے اچھا اٹھایا ہے، اور اصل میں نقطہ بنتا بھی یہی ہے. میں بریفلی بتا دیتا ہوں کچھ رپورٹ کے بارے میں، اور پھر ڈائریکٹلی آپ کے سوال کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیے، مجھے کوئی 186 صفحات پہ مشتمل ہے رپورٹ، لیکن عام آدمی کے لیے اس میں 3 چیزیں ہیں. دیکھیے، پہلے تو یہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن کا جو مسئلہ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ سسٹمک ہے. اب یہ رپورٹ جو ہے یہ سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی نیریٹو سے بالا تر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سسٹمیٹک ایشو ہے، یعنی کہ یہ پاکستان کے سسٹم کے اندر گھسا ہوا ہے. سیاسی جماعت چاہے کوئی بھی پاور میں ہو، یہ سسٹم وہی رہتا ہے. تو PTI آ جائے، PMLN آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، نیچے سسٹم وہی چل رہا ہے جو کہ کرپٹ ہے. پہلا نقطہ وہ یہ بتا دیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرسسٹنٹ ہے، یعنی کہ یہ مستقل ہے. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پتہ نہیں 25-30 سال 40 سال یا شاید 70 سال ہی ہوتا ہے، یہ پرسسٹنٹ ہے. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کرپشن کے جو بینیفیشریز ہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ایک جس کو وہ IMF والے کہتے ہیں پریویلیج کلاس، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد یافتہ طبقہ ہے. اب دیکھیے، اگر 24 یا 25 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، تو اس میں مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ میرے نزدیک کوئی 1% سے زیادہ نہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ صرف کوئی 1,00,000 1,50,000 2,00,000 پاکستانی ہیں 24-25 کروڑ میں سے جو فائدہ. یہ 3 بڑے نکات. اب آپ کا نقطہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان کیا پہنچتا ہے، دیکھیے وہ اب کوانٹیفیکیشن کی بات آ گئی کا اماؤنٹ کیا ہے، نقصان کس کو پہنچ رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ 1,00,000 1,50,000 سے زیادہ پاکستانی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 24-25 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ نقصان ہوتا ہے. ان کو کتنا ہوتا ہے؟ IMF کا بھی اندازہ ہے، ورلڈ بینک کی ایک الگ سے رپورٹ آتی ہے، پھر آپ کو یاد ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی الگ سے رپورٹ آتی ہے.
करप्शन के हवाले से, तो अंदाजन कहा यह जाता है कि 7-8-9% जीडीपी का जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। और अभी आपको पता है कि आपने देखा कि जो रिपोर्ट आई थी इसमें कहा गया था कि तकरीबन 47% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। तो तकरीबन आप सोचिए कि 12 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, और ये 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान जो करप्शन की मद में हर खानदान को हो रहा है, अगर ये ना हो या कुछ कम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 50 से 60% वो लोग जो इस वक्त शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं वो शराय गुर्बत से ऊपर, लकीर से ऊपर आ जाएं। तो ये क्वांटिफिकेशन है, ये नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान। बहुत बड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो मेरा दूसरी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें तो आज तक यही बताया गया कि आईएमएफ जो है ये इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उन्हीं का आला कार इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो हम जैसे मुल्क हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको रखा गया है। तो ऐसे में जबकि पाकिस्तान की ऑलरेडी मुआशी और सियासी हालात बड़े दिगरगू हैं, हम बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो आईएमएफ की इस रिपोर्ट का इस वक्त जो इशराफिया की हुकूमतों की करप्शन को सामने लाने के पीछे इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है कि क्यों वो इस जगह पे सामने लेके आए हैं इस करप्शन रिपोर्ट को, जबकि पाकिस्तान इस वक्त टोटली हमारी जो हुकूमत है वो अलाइंड है इस वक्त वेस्टर्न पावर्स के साथ और अमेरिकन पावर के साथ। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस आपकी नज़र में आई है इस वक्त? पहली बात तो ये है कि ये जो गवर्नेंस और करप्शन का डायग्नोस्टिक एनालिसिस, इसको जो आईएमएफ वाली जो फॉर्मल टर्म इस्तेमाल करते हैं, और तरीका कार इसका ये है कि जो मेंबर मुल्क है वो खुद से इसकी रिक्वेस्ट करता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जनवरी में कहीं इसकी रिक्वेस्ट की गई थी, और फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक इसके ऊपर डेटा इकट्ठा किया गया था, और मई में ये रिपोर्ट तैयार थी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें जो सफात थे वो कहीं 200 से ज्यादा थे। तो बहुत सारे सफात जो हैं वो हुकूमत की दरखास्त के ऊपर इसमें से निकाले भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट बड़ी सॉलिड है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सियासत से बालातर आती है, ये सियासी जमातों का नहीं, ये कहती है कि ये सिस्टमिक इशू है। अच्छा, अब आईएमएफ को या जो मालियाती इदारे हैं, आलमी मालियाती इदारे हैं, उनको किस एंगल से देखा जा सकता है? खासतौर पे ये जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएफसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह जो हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को निकालने जो बाकी इदारे हैं वो ब्रेटन वुड्स की मीटिंग के बाद वजूद में लाए गए। आईएमएफ की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसने किसी मेंबर मुल्क की मईशत को सीधी राह पे चलाना है या सीधी पटरी पे चलाना, ये उनका चार्टर नहीं है। हम यहाँ पे ख्वाब जरूर देख लेते हैं कि शायद आईएमएफ है, उसकी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सीधी सिमत में चला देगा। ये आईएमएफ के चार्टर में नहीं लिखा। आईएमएफ का चार्टर ये है, क्योंकि दुनिया का ग्लोबल सिस्टम जो है, आदमी मालियाती निज़ाम जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो कोई एक मुल्क जो है अगर उसकी मईशत खास तौर पे उसके फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, उसकी बैरूनी तिजारत के हवाले से वो डोमिनो इफेक्ट ना आ जाए और वो बाकी मेंबर ममालिक को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो वो इमरजेंसी वार्ड में अपने मेंबर मुल्क की मदद करने को आता है अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के नतीजे में। तो एक तो हमारा ये सोचना कि शायद आईएमएफ का हिस्सा बन गए हैं और अब मामला ठीक हो जाएगा। अब देखिए, मेरा ख्याल है कोई 2 दर्जन के करीब, 22 या 23 के करीब तो प्रोग्राम हम ले चुके हैं। अभी तक तो उसका कोई जो हमारा मईशत का मामला है वो सीधी राह पे जाता नजर नहीं आता। तो ये जिम्मेदारी जो है ये हमारी अपनी सियासी क़यादत की है, ये जिम्मेदारी जो है ये हमारी अपनी माशी क़यादत की है कि मुल्क की मईशत को सीधे कदम लेके जाना है। ये आईएमएफ की जिम्मेदारी नहीं। मेरा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारा हमसाया मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, इंडिया, वो गालिबन आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम उसका अर्ली 90s में था, और जिस तरह आपने कहा कि हम गालिबन 24 आईएमएफ प्रोग्राम में जा चुके हैं और मेरा ख्याल मुस्तकबिल करीब में भी लगता नहीं है कि हम आईएमएफ से निकल पाएंगे।
تو ہمیں کیا وہ بیسک ایسے کام جو انڈیا نے کیے اور ہم نے نہیں کیے، اور ہم اس آئی ایم ایف سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں جب ہم نے اس کو قرض لینا بھی ہے، سود دینا بھی ہے، عوام سے بجلی گیس بلوں کے ذریعے سود اکٹھا کرنا ہے، عوام کو نچوڑنا ہے، تو کیا کوئی رستہ لانگ ٹرم ہی ہوگا؟ ظاہر ہے شارٹ ٹرم تو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ معیشت کے حوالے سے کرپشن کو ہم ایک سائیڈ نوٹ بنا دیتے ہیں یا فٹ نوٹ کی شکل میں لکھ دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ یہ فٹ نوٹ نہیں ہے، یہ سائیڈ نوٹ نہیں ہے، یہ مرکزی ایشو ہے۔ وہ سینٹرل ایشوز کو کہہ رہے ہیں کرپشن کو، کہ اس کی وجہ سے معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اچھا، اب ہماری طرف سے، ہماری حکومت کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سال کے آخر تک 31 دسمبر تک جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس آئی ایم ایف کی رپورٹ کا جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا یا کچھ اصلاحاتی اقدامات لیے جائیں گے۔ اب وہاں پہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، بنیادی جو میرا اختلاف اس میں سامنے آتا ہے کہ ہماری وزارت، ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو 100 ڈپارٹمنٹ ہیں یا کوئی جو 4 درجن کے قریب وزارتیں ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے اپنے بلو پرنٹ ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں، آپ کس طرح کرپشن کو دور کرنے کی آپ کی کیا پلاننگ ہے۔ تو یہاں پہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی پرابلم ہے اور ہم اس سیاسی پرابلم کو ایک ٹیکنوکریٹک حل یا سولوشن دے رہے ہیں کہ جی رپورٹیں بنیں گی اور فائلیں بنیں گی اور ہر وزارت اپنا اپنا پلان دے گی۔ معاملہ سیاسی ہے، اور سیاسی اس طرح ہے کہ جیسے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس میں آپ شوگر مل ایسوسی ایشن کو لے لیجیے، اور وہ کوئی 82 ملیں ہیں اور آپ کو اور مجھے چینی ملتی ہے 200 روپے کلو، اور باقی جو 8 ارب انسانیت پاکستان سے باہر بستی ہے اس کو آدھی قیمت پہ مل رہی ہے۔ تو 24 کروڑ کی جیب سے کوئی لگ بھگ 300-400 ارب روپیہ سالانہ نکلتا ہے، اور وہ ان 80 یا 82 جو شوگر مل مالکان ہیں ان کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو سیاسی ہے، وہ سیاسی طبقات ہیں، وہ سیاسی طاقت ہے جو آپ کو اور میری جیب کو خالی کر رہی ہے۔ اس کا جواب ہماری حکومت دے رہی ہے کہ جی ہم فائلیں بنائیں گے، ہم ٹیکنوکریٹک جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی پرابلم کا حل جو ہے وہ سیاست ہی ہے، وہ سیاست کے اندر ہے، وہ ٹیکنوکریسی کے اندر نہیں۔ تو یہاں پہ تو سیاسی جواب ہے کہ جی ان کو جو مافیا آپ نے بنا رکھا ہے اس کو ختم کر دیں۔ اس کا آسان ترین جو پالیسی کا حل ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شوگر کے اوپر خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی پی کی حکومت کے دوران ایک بڑی عمدہ رپورٹ سامنے آئی اور بہت زبردست انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت کون کون سی شوگر ملیں جو ہیں ان کو کتنا کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے بھی ایڈوائس لی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ میں نے کہا اس میں کوئی ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پالیسی میجر کرنی ہے، آپ کو کوئی اسمبلی میں بھی کوئی میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیکٹو آرڈر نکالنے ہیں اور 2 نکالنے ہیں۔ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر نکال دیں کہ جی پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے جس دنیا کے ملک سے جتنی مرضی چینی امپورٹ کر لے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جس کا دل چاہتا ہے جتنی مرضی چینی جس دنیا کے مرضی ملک کو ایکسپورٹ کر دے۔ پاکستان کی حکومت کسی کو سبسڈی نہیں دے گی، اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو 80-82 ملوں کا کارٹیل ہے وہ گھٹنوں پہ آ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو دنیا کی سستی ترین چینی مل جائے گی۔ تو آپ کو کوئی ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پالیسی نکالنی ہے۔ لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ جو شوگر مل کارٹیل ہے اس کے پیچھے تینوں جماعتوں کے سیاستدان ہیں، اس میں پی ڈی آئی کے بھی ہیں، اس میں پی ایم ایل این کے بھی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں۔ تو وہ پالیسی جو ہے وہ تو اپنائی نہیں گئی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور
ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. تو معاملہ جو ہے وہ سیاسی ہے, سیاسی طور پہ اس کو ہینڈل کرنا ہے, لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم فائل کا پیٹ بھر دیں گے اور اس کا ایک ٹیکنوکریٹک نتیجہ جو ہے وہ نکال لیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک بڑا مشہور جو اینٹی کرپشن ٹول استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں جو ہیں ان میں کرپشن کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو شرنک کر دیں, گورنمنٹ کا سائز اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ کرپشن جو ہے وہ خود ہی شرنک کر دیں. اب پاکستان میں آپ دیکھیے کہ ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف, آپ کی اور میری زندگی کے اندر حکومت کس طرح گھسی ہوئی. اگر آپ نے بجلی کا کنیکشن لینا ہے آپ حکومت کے پاس جائیں گے, آپ نے جہاز کا ٹکٹ خریدنا ہے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں, آپ نے گیس کا کنیکشن لینا ہے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں, گندم کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے, گنے کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے. تو حکومت کو حکمرانی تک ریسٹرکٹ کر دیں اور باقی سارا جو کاروباری ریاست ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں, تو پھر کرپشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی شرنک کر جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس میں اب جو کیونکہ ہم نے دنیا کی تاریخ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس ایک بڑا میجر ایشو ہے, اور بہت ساری اس سے پہلے امپائرز بھی اکنامک ریزن سے ٹوٹی ہیں, اور پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ رشیا بھی اکنامک ریزن جب اس کا بریک ڈاؤن کیا تو وہ بہت ڈیوائیڈ ہو گیا, رشین پوری ٹوٹ گئی اور چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں چلا گیا. پاکستان میں کیا یہ جو ہماری کرپشن کا یہ جو ایلیمنٹ ہے, از اٹ ہیڈنگ ٹورڈز این ارریورسبل اسٹیج, یہاں پہ جا کے ہم بالکل اس رسک پہ چلے جائیں کہ جو ایک باتیں ہم اپنے حلقوں میں سنتے بھی ہیں کہ پاکستان ٹوٹ بھی سکتا ہے, اس کی کیا پرابیبلٹی ہے؟ کیا ہم ریورسبل سٹیج کے قریب ہیں, پہنچ چکے ہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی ہم بالکل ریورسبل سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو سوال کیا اس کے اندر 2 یا 3 سوال چھپے ہوئے ہیں. ایک تو پیورلی معیشت کے حوالے سے ہے اور ایک پھر جیو پولیٹیکل کہہ لیں اس کو کہ وہ اس میں ایک گلوبل ایسپیکٹ آ جاتا ہے. دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اینی ونز انٹرسٹ کہ جو گلوبل پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ میں نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ ریاست کا ٹوٹنا جو ہے وہ اگر پچھلے آپ 100 سال کی تاریخ دیکھ لیں تو اٹس اے ویری ریئر فینومینا. اگر 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز, تو وہ پچھلے آپ سوچئے کہ 50-100 سالوں میں تقریباً آدھا درجن شاید ممالک ایسے ہیں جو ٹوٹے ہیں. تو اٹس اے ویری ریئر فینومینا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کامن ہے انسانی تاریخ کے اندر کہ جب ریاست بن جاتی ہے تو پھر ریاست ٹوٹنے میں بہت کم ایسی ریاستیں ہیں جو ٹوٹی ہیں. ان میں سے پاکستان ایک ہے جو جہاں پہ میجورٹی الگ ہو گئی تھی جب بنگلہ دیش جو ہے وہ یونائٹڈ پاکستان سے نکلا. اس کے علاوہ 5 یا 6 جو ہیں وہ آپ گن سکتے ہیں جو ریاستیں ٹوٹی ہیں. تو اٹس اے ویری ریئر فینومینا. probability of Pakistan breaking up is near zero. جی ڈاکٹر صاحب, میرا ایک کوشچن ہے. ایک کاروباری اگر میرا اپنا بزنس ہے, میں ایک ماڈل دیکھتا ہوں کہ میرا قرض دن بدن بڑھ رہا ہے, سال ہر سال بڑھ رہا ہے. آپ نے شاید شہباز احمد رانا صاحب کی رپورٹ فائنینشیل ٹائم میں ڈان میں آئی تھی کو 5 سال پہلے, تو ان کا جناب مشرف جب اقتدار میں آئے اکتوبر 99 میں, تو ہمارے ٹوٹل قرض اور واجبات 3000 ارب روپیہ تھا. آج شاید 1,05,000 ارب روپیہ ہے. تو ہم نے 25 سالوں میں کچھ 30 گنا ترقی کی ہے قرض میں, اور اس کا سود جو ہے وہ ہمارے بجٹ کا 47% بنتا ہے, قریباً 9,000 ارب سالانہ. اب اس کیسے ایک ملک جو ہے وہ کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے, اور کیوں ہمیں ایسے ریفارمز کرنے سے کون روک رہا ہے, اور کیا وہ ریفارمز ہوں جس سے ہمارا قرض کم ہو, ہمارا سود کم ہو, اور ہم عوام پہ وہ پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کر سکیں؟ دیکھیے, فرام اے پیورلی اکنامک ان اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. اس قرض کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے, اس کی ڈائریکشن کیا ہے, وہ فوکس میں لانے کی ضرورت ہے. ہم بیٹھے ہیں کہیں 75-80% جی ڈی پی جو ہے ہمارا قرض کے حوالے سے جو الارمنگ ہے. اگر تو اس کو ایسے پروجیکٹس میں لگایا جائے جس کا ریٹرن جو ہے
وہ قرض کی اپنی قیمت سے زیادہ ہے تو پھر آپ جتنا مرضی قرض لیتے جائیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے قرض کے حوالے، کیونکہ جو سیاستدان آتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی سیاستدان ہو، امریکی سیاستدان ہو، جاپانی سیاستدان ہو، وہ جب ان کو کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ نوٹ چھاپتے ہیں، وہ قرضہ لے لیتے ہیں اور اس پرابلم کا حل ڈھونڈتے ہیں نوٹ چھاپنے کے اندر. تو یہ ایک عالمی پرابلم ہے، گلوبل ایشو آ رہا ہے. امریکہ میں بھی یہی بات ہوتی ہے جو آپ اور میں بیٹھے یہاں کر رہے ہیں. جاپان میں یہی بات ہوتی ہے کہ جی قرضہ بہت لے لیا حکومت نے. تو معاملہ یہ ہے کہ قرضہ اگر تو آپ نے سمجھداری سے اسپینڈ کیا ہے اور انویسٹمنٹ پرپوزل بنا کے اسپینڈ کیا ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. اگر اس کو آپ نے ایسے پروجیکٹ میں لگا دیا ہے جو آپ کے اوپر بوجھ بن جائیں گے then it becomes a problem. تو قرضہ ان itself بری چیز ہے. کہ آپ نے بھی ویسٹ میں دیکھا ہے کہ ویسٹ میں جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں اور اپ ٹو گورنر سے لے کر میئر تک، وہ اپنی سٹیز کا، اپنی اسٹیٹ کا بزنس خود پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے ریونیوز جنریٹ صرف ٹیکسز سے نہیں کرتے، بلکہ وہاں پہ بہت سارے امپلائمنٹ کریٹ کرنے کے لیے بزنسز کو وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جبکہ ہم اپنے صوبوں میں دیکھ رہے ہیں، جو اپنی جگہ پہ ایک ملک ہے ہمارے صوبے، یہ صرف پبلک سے ٹیکس تو ایک ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا فیڈرل سے پیسے لیتے ہیں، لیکن یہ اپنی کوئی بزنس ڈیولپمنٹ کا کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے. نہ وہ اپنی کوئی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو نہ پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ یہ اس اینگل سے کیا یہ ہمارے آئین کا حصہ نہیں ہے، یا یہ لوگ اس کو بالکل امپلیمنٹ کرنے کی کوئی ان کی ویل ہی نہیں ہوتی؟ یہ اگر آپ کو 8,000 ارب گارنٹیڈ ہے جس میں آپ کو نہ ہاتھ ہلانا ہے نہ پاؤں ہلانا ہے، اخراجات آپ کے پاس آپ کی مرضی کے ہیں، آمدن آپ کو مفتی آ رہی ہے، تو پھر آپ کیوں محنت کریں گے؟ جی. تو وہی اسٹرکچرل ایشو ہے جو لیزینس ہے. اب تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ٹیکس بھی ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتی. دیکھیے ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اس میں جو وفاقی حکومت ہے وہ تقریباً 11-12% آف جی ڈی پی سے زیادہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتی. اس کے جو صوبے ہیں، جو اسٹیٹس ہیں آگے، وہ 8-9% جی ڈی پی وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر وہ کہیں 18-19% پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو صوبے ہیں وہ کسی قسم کا ٹیکس اکٹھا نہیں کر رہے ہیں. تو ان کو شاید اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو تو وفاقی حکومت نے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیسے مل ہی جانے ہیں گھر بیٹھے، تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جو ہماری آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی اور اس نے بتایا اتنی کرپشن سالانہ ہوتی ہے، تو ایک عام آدمی جو ہے جس کی بجلی غالباً پچھلے 7 سالوں میں کو 5 گنا مہنگی ہو گئی، گیس، میرا اپنا بل جو ہے گیس کا گھر کا وہ کو 30 گنا ہو گیا پچھلے 1.5-2 سال میں. یہ نقصان پورا کرنا گورنمنٹ جو کرتی ہے. ہمارا پیٹرول جو ہے پچھلے 7 سال میں شاید کوئی 6 گنا مہنگا ہو گیا. تو ایک عام پاکستانی جب وہ کہتے ہیں جی آپ کی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، آپ کی اسٹاک ایکسچینج 1,65,000 پہ چلی گئی، آپ کے فورن ریزرو 20 ارب ڈالر کے ہو گئے، ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے جب اس کی زندگی، اس کی بائنگ کیپیسٹی، اس کے لیے اکنامک پرابلم ڈیلی بیسس، منتھلی بیسس پہ ہے؟ اچھا، 2 چیزیں ہیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اشاریے بتائے خاص طور پہ ایکسٹرنل سیکٹر کے حوالے سے، وہ حقائق پہ مبنی. واقعی میں پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ کوئی 19 ملین پہ پہنچ گئے ہیں. ایک زمانے میں وہ 3-4 پہ چلے گئے تھے. واقعی میں جو تجارتی حوالے سے ایک بہت بڑا سرپلس بہت سالوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے دیکھا ہے. واقعی میں پچھلے کوئی 1.5-2 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ رکی ہوئی ہے. روپیہ بڑی تیزی سے گر نہیں رہا. پرابلم ہے انٹرنل سیکٹر کے اندر، جہاں 24-25 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں، جہاں آپ اور میں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے کہ کوئی پچھلے 3-3.5 سال کی جو مجموعی انفلیشن ریٹ ہے، مہنگائی کی شرح ہے، وہ میرے حساب سے کہیں 80-85% سے کم نہیں. اور ان 2.5-3 سالوں کے دوران آپ کی میری تنخواہ یا تو بڑی نہیں ہے، اگر بہت خوش قسمت ہے تو شاید 8-10% بڑھ گئی ہوگی. اب وہ 80-85% کی مہنگائی کی شرح اور 8-10% آپ کی تنخواہ بڑھی، تو اینڈ میں ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی اور میری قوت خرید تقریباً ختم ہو گئی.
اب حکومت آپ کو آ کے بتاتی ہے کہ یہ شرح مہنگائی کی شرح بڑی تیزی سے گر گئی ہے. بھائی میری جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے, میں بجلی کا بل دینے کے بعد, گیس کا بل دینے کے بعد, بچوں کی فیس دینے کے بعد اب میری جیب میں پیسہ نہیں ہے, چاہے وہ مہنگائی کی شرح گر رہی ہے یا نہیں گر رہی, میں کچھ خریدنے کے قابل نہیں. قوت خرید کا سمجھیے کہ بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے عام پاکستانی. تو مسئلہ یہاں پہ قوت خرید کے ساتھ ہے, وہ مہنگائی کی شرح کے ساتھ نہیں ہے, وہ فارن ایکسچینج ریزرو کے ساتھ نہیں ہے, وہ تجارتی سرپلس یا خسارے کے ساتھ نہیں ہے. قوت خرید یہاں پہ بالکل ختم ہو گئی ہے عام پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک کویشچن ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں جب دیکھتے ہیں, آپ اسلام آباد میں ہیں, ہم لاہور میں ہیں, کہ ایک خوشحالی نظر آتی ہے, مطلب بازار بھرے ہوئے ہیں, ریسٹورانٹس چل رہے ہیں, تو کچھ لوگ یہ آرگو کرتے ہیں جی کہ کہاں پہ غربت ہے, اکانومی تو اچھی چل رہی ہے. تو یہ کیا سائیکل ہے کہ ہم ایک طرف اتنی زیادہ آن لائن جو برانڈز ہیں وہ بھی بہت بک رہے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ ریسٹورانٹس بھی بھرے ہوئے ہیں, بزنسز بھی لوگوں کے چل رہے ہیں, تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو خوشحالی ہے, ہاؤ ڈو وی ریلیٹ, کیا ہماری باقی کی قوم جو ہے, جو عوام ہے, وہ بھی اشرافیہ کی اس ڈیزیز کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز, کہ اس کرپشن سے اب عوام بھی کرپشن کی طرف جا چکے ہیں, یا یہ کوئی اور فینومینا ہے جس سے کہ ہم ایک طرف اتنی گاڑیاں بھی بک رہی ہیں اور ہر چیز ہو رہی ہے, تو یہ فینومینا ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ دو تین چیزیں ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ ریلی اکنامک انڈیکیٹر یا معاشی اشاریے نہیں ہیں کہ ریسٹورینٹ بھرے ہیں یا نہیں بھرے ہیں, کیونکہ آپ سوچئے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں 10-15 لاکھ آبادی ہو جاتی ہے, 50 یا 100 سے قریب ریسٹورینٹ ہوں گے, تو بھرنے کے لیے تو وہ شہر کی آبادی آپ کو کچھ 2-4% اگر ریسٹورینٹ میں پہنچ جاتی ہے, جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے, ایک معیشت کے اندر انڈیکیٹر کہلاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جینی کوفیشن, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امیر طبقات ہیں اور جو غریب طبقے ہیں ان میں فرق کتنا ہے, وہ میجر کیا جاتا ہے. وہ ہمارے اکنامک سروے میں بھی ہر سال آتا ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی کہ امیر اور غریب میں جو ڈفرنس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ایک اور مجھے یاد ہے کہ when we were growing up تو ایک وہ رابن ہوڈ کی کہانی سنائی جاتی کہ ایک رابن ہوڈ شخص تھا جو امیروں سے پیسے چھین کے غریبوں میں بانٹا کرتا تھا. تو پاکستان کو جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ ریورس رابن ہوڈ کا ڈھانچہ ہے, اور ریورس رابن ہوڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 24-25 کروڑ کی جیب خالی کرنی ہے اور ایک اشرافیہ کلاس ہے جس کی جیب بھرنی ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ ریورس رابن ہوڈ کا ڈھانچہ. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پہ ریسٹرکچر ہو گیا, اور تیسرا یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان کا جو کور آپریٹنگ پروسیس, جو کمپیوٹر کے اندر سی پی یو چل رہا ہے, وہ اب ملٹری اورینٹڈ, اس لحاظ سے ملٹری اورینٹڈ ہے جیسے پہلے کبھی نہیں تھا. یہ 3 بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اب پاور بالکل سینٹرلائز ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طاقت کی سمت کیا ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ پاور اٹ سیلف ڈز نتھنگ, از دا ڈائریکشن آف پاور. اچھا, اب یہ طاقت جو ہے وہ سینٹرلائز ہو گئی ہے اس وقت پاکستان میں, اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پہلے کبھی 78 سالوں میں نہیں ہوئی. اب یہ کس سمت میں جاتی ہے, دنیا میں بہت سارے اور بھی ایسے ماڈلز ہیں جو اب پاکستان میں نے 3 آپ کو جو اشاریے بتائے نئے ماڈل کے, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ان میں ساؤتھ کوریا ہے, ان میں جو لیٹسٹ ماڈل افریقہ کا آ رہا ہے وہ روانڈا ہے, ان میں سنگاپور بھی آتا ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, بہت سارے ماڈلز ایسے آتے ہیں, مصر بھی اس کا ایک ماڈل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماڈل جو پاکستان میں نیا آیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, اس کی سمت کیا ہوتی, اس پاور کی ڈائریکشن کیا ہوتی. اگر تو یہ سمت اختیار کرتا ہے جو مصر میں سمت اختیار کی, جس میں انہوں نے اسٹریٹ کو کنٹرول کر لیا ہے, لیکن نیشن بلڈنگ جو ملک کو بنانے والی جو سمت تھی وہ نہیں بھی.
اگر تو روانڈا والی سمت آتی ہے جہاں پہ انہوں نے سینٹرلائز جو پاور ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ نیشن بلڈنگ کی طرف گئی, وہ اکنامک ٹرانسفارمیشن کی طرف گئی ہے. تو اب یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ جو نئی پاور سامنے آئی ہے اس کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ڈائریکشن کیا اختیار کی جاتی ہے اس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب 3 سال تو تقریباً گزر گئے اس پاور کو جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو نیا آپ جس کو کہہ رہے ہیں, میری رائے میں خیر یہ نیا نہیں ہے یہ, کیونکہ اس سے پہلے بھی 60s میں بھی چلا, پھر 80s میں بھی چلا کافی دیر تک, اور پھر ہم نے 99 سے لے کر 2007 تک بھی کافی سینٹرلائز پاور کو دیکھا. اور اس وقت تو بلکہ مجھے لگتا ہے اس پاور میں ایک تھوڑی سی ڈائمینشن ڈفرینٹ یہ آ گئی ہے کہ اس زمانے میں جو سینٹرلائز پاور تھی اس کو پھر بھی ریلیٹیولی پاکستان کی پبلک کی سپورٹ تھی, اسپیشلی ہماری جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاسز ہیں, جبکہ اس وقت جو پاور ہے اس کے پاس تو وہ سپورٹ بھی نہیں ہے. اور ایسے میں, اور سیکنڈلی جو اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ اپنی جگہ پہ جو ویسٹرن کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں وہ خود ایک اکانومی کے کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, بہت برے حالات میں ہیں. تو ایسے میں اور پھر جو 3 سال گزرے ہیں اس میں بھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہ ہی کوئی ہماری میگا انڈسٹریز میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, نہ ہی کسی طرف ابھی تک جو فارن انویسٹمنٹ کیا ڈومیسٹک انویسٹمنٹس بھی نہیں ہو رہی. تو اس میں کہاں آپ کو امید نظر آتی ہے کہ شاید یہ سینٹرل پاور کچھ ڈیلیور کر پائے؟ دیکھیے 13 نومبر میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ 3 سال سے یہی والا معاملہ چل رہا ہے, اور میں آپ کو اس میں ٹیکنیکلٹیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈیویلٹی رہی ہے کہ قانون میں کچھ لکھا ہے اور زمینی حقیقت فرق ہے. طاقت زمینی حقیقت کے حوالے سے کہیں اور تھی اور قانون میں کہیں اور لکھا ہوا تھا, وہ والی ڈیویلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب جو اصل طاقت ہے جو جس کو ڈی فیکٹو ہم کہتے ہیں وہ قانون میں بھی وہی لکھا ہے, قانون بدل دیا گیا ہے جو پہلے نہیں تھا, 3 سال پہلے بھی نہیں, وہ 13 نومبر کے بعد آیا. پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملٹیپل ویٹو پاورز. پہلے والے سسٹم میں اگر کوئی ایک طاقت کچھ کرنا چاہتی تھی تو سسٹم کے اندر ملٹیپل ویٹو پاورز تھی. کبھی سپریم کورٹ آ جاتا تھا اور ریکوڈیٹ کو ختم کر دیتا تھا اور پھر اس کا ہم کو 8 بلین کا ایک جرمانہ بڑھ جاتا تھا. کبھی کوئی سیاسی طاقت بیچ میں آ جاتی تھی. اب وہ جو ملٹیپل ویٹوز تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کولیپس کر گئے. تو میرے نزدیک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, اور میرے نزدیک اب ٹیسٹ, اصل ٹیسٹ جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے کہ اس وہ پاور جو ہے, وہ طاقت جو ہے وہ سمت کیا اختیار کرتی ہے. اچھا, اس میں آئی تھنک لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اللہ کرے آپ نے جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا ہو اور بہتری آئے انشاءاللہ. اچھا, میرا جو ہم اپنے آخر کی طرف جا رہے ہیں کہ جو اس وقت جو پاکستان کا جب ہم سلوشن دیکھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہمارے اکانومسٹ ہیں, فائنینس کے لوگ ہیں, اس کو اسی ویسٹرن اکنامک ماڈل میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں یہ ریفارمز کر دیں, یہ کر دیں اور ہم آگے جا سکتے ہیں. جبکہ ایٹ دا سیم نوٹ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو اس لبرل کیپٹلسٹ اکانومی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ خود اس وقت کرائسس میں جا رہے ہیں, اور ویسٹ کے اندر بھی سوشلسٹ ایجنڈا جو ہے وہ رائز کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ایک ڈفرینس ہے اپر کلاس کا وہ کافی لوور کلاس میں بڑھ رہا ہے, اور وہاں کی مڈل کلاسز بھی شرنک ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ جانتے ہیں ویسٹ کی اس وقت انفلیشنز بہت ہائی ہیں اور ان سے بھی وہ کرنسی پرنٹ کر کے ہی اس کو چلا رہے ہیں. تو ایسے میں کیا پاکستان کو کوئی آلٹرنیٹ اکنامک ماڈل کی طرف نہیں سوچنا چاہیے, یا پھر ہم اسی ویسٹرن ماڈل کو ہی اپنا آئیڈیل بنا کے چلتے رہیں؟ دیکھیے پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے, اور پاکستان میں پالیسی کی کمی بھی نہیں رہی, بے شمار پالیسی بنتی. ہمارے ہاں ایشو رہا ہے ایگزیکیوشن کا, کہ پالیسی بنتی ہے, اچھی پالیسی بھی بنی ہے, ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی. اور ہمارے ہاں پرابلم رہا ہے ریسورس کوآرڈینیشن کا. اب جس سائیکل سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی بہت بڑی اسکیل میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر پائے گا.
اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک بجلی ہے, 22 سینٹ کی بجلی ہے ہمسایہ ملک میں, ممالک میں اس سے آدھی ہے. اور دوسرا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ, یعنی کہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ آج کل کوئی 50-54% پہ چلا جاتا ہے. لیکن دو جس کو ہم کہتے ہیں سیکٹر اسپیسیفک انویسٹمنٹ, یعنی کہ جنرل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مجھے نہیں لگتا پاکستان آئے گی, لیکن دو سیکٹرز ایسے ہیں, ایک کاپر کا اور ایک ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا, کیونکہ اس کے ذخائر خدا نے پاکستان میں بہت سارے دیے ہیں. تو اس میں جو عالمی منڈیاں ہیں وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کو پاکستان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیے 2030 میں سارا یورپ جو ہے وہ زیرو ایمیشنز پہ جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلز چاہیے ہوں گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ سولر پینلز چاہیے ہوں گے بہت بڑی تعداد میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ونڈ ٹربائنز ہوں گی. اور ان ساری چیزوں میں جو کریٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ کاپر ہے, اور کاپر کی ذخائر پاکستان میں شاید دنیا بھر میں کوئی تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہیں. اور یہ ریکارڈ ہے کہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ سامنے آیا. تو کاپر کے حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دنیا بھر سے پاکستان کا رخ کرے گی. اور دوسرا جو سیکٹر ہے وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا ہے. وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے جو خاص ڈپازٹس ہیں وہ پاکستان میں ان کی نشاندہی آلریڈی ہو چکی ہے. اس کی ایک بہت بڑی منوپلی جو ہے وہ چائنا نے پچھلے کوئی 20-25 سالوں میں اختیار کر لی ہے. اس وقت جو دنیا کے مغربی ممالک ہیں جن کا گزارا ہی نہیں ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے علاوہ. اب آپ سوچئے کہ جو آپ کی جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے اس میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے, جو آپ کے پاس موبائل فون پکڑا ہے اس میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے, جو F-35 اسٹیلتھ بامبر ہے اس میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے, جو ٹاماہاک میسائل, یعنی کہ جتنی بھی چاہے وہ ڈیفنس کی چیزیں ہوں چاہے وہ روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوں, ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا جو عنصر ہے وہ اس کے اندر ہے. اور اس کی جو کوانٹیز ہیں, اس کی جو نشاندہی پاکستان میں ریزرو کے حوالے سے ہوئی ہے. ان دو سیکٹرز میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وی آر ایبل ٹو کوآرڈینیٹ آر پالیسی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان دو علاقوں میں آ سکتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستانیوں کو جو ہے وہ نوکریوں کی اپرچونٹیز مل سکتی ہے, بہت بڑی نوکریوں کی اپرچونٹیز مل سکتی ہے. آپ اور میں ہمیشہ جو پاکستان کے اندر ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا غور فوکس رکھتے ہیں. یہ میڈیا بھی کبھی سامنے نہیں لے کے آتا. میں خود بھی بڑا حیران تھا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جتنے ممالک نے انویسٹمنٹ کمٹ کی ہے بلوچستان کے اندر, یو ول بی سرپرائز, یعنی کہ جیپنیز کمپنیز آ رہی ہیں, فن لینڈ کی کمپنیز آ رہی ہیں, سویڈش کمپنیز آ رہی ہیں, جو کینیڈین کمپنی تو آلریڈی ریکوڈیک کے حوالے سے آ رہی ہے, امریکن کمپنی, ایک امریکہ کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ اس وقت بلوچستان میں ریکوڈیک میں سارے کی ساری جو لاجسٹکس ہیں, جو روڈز ہیں, جو ریزیڈینشل کوارٹرز ہیں اس نے کمٹ کر دی ہے فائنینسنگ. تو فائنینسنگ از بینگ کمیٹڈ ایون دو کہ بلوچستان کے اندر اور باقی پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو there are two specific sector interest جہاں دنیا کا انٹرسٹ ہے, اور میرے خیال کہ اگر پاکستان if we can put our own house in order, ایک تو سب سے بڑا بوجھ جو ہے پاکستان کے اوپر وہ پاکستان کی حکومت خود ہے, یعنی کہ وہ بجلی کا سیکٹر ہے, پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے وہ حکومت خریدتی ہے, پھر اس کو بیچتی ہے, اور اس خرید و فروخت میں کوئی 400-500 روپے کا نقصان آپ کے اور میرے اوپر ڈال دیتی ہے. اسی طرح گیس سیکٹر کے اندر کوئی 2500 ارب کے سرکولر ڈیٹ اکٹھے ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب, آخری ایک سوال مجھے کرنا تھا, جو سی پیک کا بہت ہمارے کئی سالوں سے, شاید 15 سال سے, کہ سی پیک گیم چینجر ہوگا, پھر ڈالر کی بات آئی ہے, اسی طرح ریسنٹلی یہ سعودی ڈیفنس پیکٹ کی بات, تو یہ کیا او پی ایم ہے یا باقی اس میں کچھ ہے؟ کیونکہ آپ نے تو بڑا ڈیٹیل میں اس کو اسٹڈی کیا ہوگا, بڑا کلوز دیکھا ہوگا. دیکھیے آن دا فیس آف اٹ اگر پاکستان کی 78 سالہ تاریخ آپ دیکھیں تو پاکستان کو جو اچیومنٹس میں سمجھتا ہوں کہ مئی کے بعد ملنی شروع ہوئی, اوکے, یعنی کہ اس وقت امریکہ بھی ہمارا دوست ہے,
چین بھی ہمارا دوست ہے, رشیا کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عرب ہم سے ڈیفنس پیکٹ کر چکا ہے. مجھے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ والا وقت جہاں پہ ہماری فورن پالیسی اچیومنٹ جو ہے وہ ان کا ایلیویٹڈ سٹیٹس اتنا پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. بلکہ یہاں تک بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو 193 ممالک یونائٹڈ نیشنز کے ہیں ان میں سے شاید کوئی آپ کو ایسا ملک ملے جس کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں, روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں, امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں, مڈل ایسٹ میں جہاں پہ اس کا سٹیٹس ایک زمانے میں بیگنگ بول کا ہوتا تھا, وہاں پہ ہم ان کے سیکیورٹی پارٹنرز بن جائیں. تو فورن پالیسی کے حوالے سے تو اس وقت پاکستان کا جو سٹیٹس ہے یہ پہلے میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. اس میں سی پیک پہ بھی ذرا بتا دیں. سی پیک, گوادر اور سعودی پیکٹ, میں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ او پی ایم ہے, رہا ہے, یا واقعی میں ہمیں یہ قوم کو, ملک کو فائدہ دیا ہے سی پیک گوادر نے, دے گا مستقبل میں؟ اس کے بارے میں آپ نے بڑا کلوز دیکھا ہوگا, اسٹڈی کیا ہوگا. ملکوں کے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ محبت یا دشمنی کے جو رشتے ہیں یہ انسانی رشتے ہیں, یہ ملکوں کے درمیان میں نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چین اور پاکستان کے درمیان میں محبت یا دشمنی کا رشتہ ہے. ان کے ملکوں میں اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. چین پاکستان آتا ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور پاکستان کی سیاسی قیادت میں یہ کرتب دکھانا ہوتا ہے کہ اس رشتے کے نتیجے میں پاکستان کا فائدہ اس میں سے ہم نے نکال کے لانا ہے, ایکسٹریکٹ کرنا ہے. چین ہمیں خود نہیں دے گا, امریکہ ہمیں خود نہیں دے گا. اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے حوالے سے ہمارے میں کچھ کمزوریاں رہی ہیں and we have not been able to extract. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر پہ ہم جس فورم سے آپ سے مخاطب ہیں, یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ, اور ہم نے یہ اس لیے اس کو اسٹیبلش کیا کہ ہمیں تھوڑا سا, میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا کی جو تاریخ ہے, جدید تاریخ خاص طور پہ, یہاں پہ دنیا چینج ہوئی اور ہیومن رائٹس اور عوام کو ایک رائٹس ملے, ترقی کا دور آیا, ویسٹرن کنٹریز نے ڈیولپ کیا. وہاں پہ جہاں عوام نے اپنے رائٹس کو پہچانا, اپنے رائٹس کو ایگزرٹ کیا, اپنے رائٹس ڈیمانڈ کیے, تو اشرافیہ جو تھی اس نے عوام کو بھی پھر کچھ ڈیلیور کرنا شروع کیا, اور پھر ایک مڈل کلاسز سے لیڈرشپ بھی, جو ویسٹ کی اس وقت زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, اور ایون چائنا کی بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر مڈل کلاسز سے ہے اور ورکنگ کلاس سے ہے. تو ہم یہی ایک فورم لے کے کوشش ایک کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب تک عوام خود نہیں اٹھے گی اور اپنے اشرافیہ کے اوپر اپنا پریشر ایگزرٹ نہیں کرے گی, جو اس نے نہیں کیا پچھلے 78 سال میں پاکستان بننے کے بعد, جس کی وجہ سے آج ملک اس سٹیج پہ پہنچا کہ ہم سارے ایجوکیشن کے سٹیٹس میں, پاپولیشن گروتھ میں, ہیلتھ میں, سارے انڈیکس ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ کے بڑے لو ہیں. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا ایسا ہی راستہ اختیار عوام کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک تو عوام اپنے رائٹس کے لیے نہیں اٹھ پائی, اور نہ ہی ان کے ووٹ کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو بھی نہیں کوئی حق دیا جاتا ان کو. تو ایسے میں عوام کو کیا کرنا چاہیے, آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو بنیادی جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں. جب تک ووٹر ڈیمانڈ نہیں کرے گا اس کا لیڈر سپلائی نہیں کرے گا. تو یہ بات آپ کی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستانی ووٹر جو ہے وہ اس وقت ڈیمانڈ نہیں کر رہا, اور جب تک وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا اس کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کو سپلائی نہیں کرے گی. دوسرا, آپ نے جو ایلیمنٹس کا ذکر کیا جس میں ہیومن رائٹس ہیں اور دوسری چیزوں کا, دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اصل پرابلم ہے وہ کم جمہوریت یا زیادہ جمہوریت کا. پاکستان میں پرابلم ہے ڈیلیوری کا, اور دنیا بھر میں جس سٹیج سے پاکستان گزر رہا ہے وہاں پہ جمہوریت اور ہیومن رائٹس اور آزاد رائے کا معاملہ کم ہوتا ہے, وہاں پہ ڈیلیوری کا معاملہ زیادہ ہے. جہاں پہ 47% آبادی شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے, وہ ڈیلیوری مانگ رہی ہے. وہ اس وقت آپ کی آزادی رائے نہیں مانگ رہی, وہ اس وقت آپ کی کوئی جمہوری قوانین کے یا جمہوری اصولوں کے اوپر لڑنے کے لیے تیار نہیں, وہ ڈیلیوری مانگ رہی ہے, اس نے پیٹ بھرنا ہے. تو اس وقت امپورٹنٹ ہے ڈیلیوری. اور پھر ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے
جو بڑا زور رکھتا ہے, بڑا وزن رکھتا ہے, وہ کہلاتا ہے الیکٹورل لیجیٹمیسی یا پرفارمنس لیجیٹمیسی. آپ نے ووٹ لے کے اپنی لیجیٹمیسی دکھانی ہے یا آپ نے ڈلیور کر کے لیجیٹمیسی دکھانی ہے. آپ نے جس ملک کا نام لیا, جس نے چین کا نام لیا, وہاں پہ پرفارمنس لیجیٹمیسی. انہوں نے انسانی تاریخ میں کوئی لگ بھگ 70 کروڑ انسانیت شرح غربت سے جو نیچے رہ رہی تھی اس کو اوپر اٹھا دیا ہے اور لیجیٹمیسی حاصل کر لی ہے. تو اب ہم نے پاکستان میں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پہ ڈلیوری کی کتنی ضرورت ہے اور ووٹ کا کیا رول. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار اپرائزنگ دا کامن مین, دا کامن پاکستانی, کہ اسے کیا سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ ہوپ فل رہیں اور کوشش کریں کہ ہم اس میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ پاکستان ایک گریٹ اکنامک نیشن آنے والے سالوں یا دہائیوں میں بن سکے. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہماری جو آپ نے کہا کہ اب جو فیڈرل اور سینٹرلائزڈ پاور سسٹم ایک بنا ہے وہ آپ جیسے لوگوں سے بھی سروسز اور آپ کی رائے, آپ کی ایکسپرٹیز لے سکے تاکہ ہم ایک پرفارم کرنے والے اور ایک ڈیلیوری گورنمنٹ یا اسٹیٹ بن سکیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.